بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جمعہ 8 اکتوبر 1999 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں جناب ڈاکٹر سہارم صاحب نے دین کے کارکنوں کو ہدایت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ العنکبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا على ربهم يتوکلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ کئی دنوں سے سورہ کہف کی آیات 27 تا 29، سورہ عنکبوت کی آیات 45 تا 46، سورہ شورى کی آیات 13 تا 15 اور سورہ عبس کی آیات 1 تا 16 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اقامت دین کی جس جد و جہد کے آپ قائد بھی تھے، امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ان حیثیتوں سے جو ہدایات دی گئی، خاص طور پر اس دور میں جبکہ ابھی اہل ایمان کمزور تھے، کفر کا غلبہ تھا اور دائیں بائیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اہل ایمان میں سے جو کمزور تھے غلاموں کا طبقہ تھا، حلیفوں کا طبقہ تھا، پھر نوجوانوں کا طبقہ تھا جن پر بزرگوں کو اختیار حاصل ہوتا ہی ہے، وہ سخت قسم کی پرسیکیوشن، تشدد، ٹارچر کی چکیوں میں پس رہے تھے۔ ان حالات میں کیا ہدایات ہے؟ لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ عنکبوت ہی کے 60 آیات کے حوالے سے دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے جو عام کارکن ہیں ان کے لیے جو ہدایات ہیں ان سے کیا کہا گیا، وہ جو سختیوں اور تشدد کی چکیوں میں پس رہے تھے ان سے کیا کہا گیا، جن کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا ان سے کیا خطاب ہوا، انہیں کیا ہدایات دی گئی، آج ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ 5 آیتیں تو ہیں تسلسل کے ساتھ اس میں، اور پھر ایک ایک آیت میں نے ذرا وقفے سے لی ہے۔ اب غور کیجئے، فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ یہ نہایت محبت بھرا خطاب ہے، نہایت محبت، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں نے یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے، پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہیں نہیں آیا، جبکہ مدنی قرآن میں امت مسلمہ کو خطاب کرنے میں اہل ایمان بھی منافقین بھی ان سب سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ ایک لیگل اینٹی بن چکی تھی، ایک گویا کہ قانونی حیثیت تھی۔ جو بھی حضور پر ایمان کے دعوے دار تھے ان میں مخلص بھی تھے، سچے بھی تھے، صادق بھی تھے، جھوٹ موٹ کے دعوے دار بھی تھے، لیکن ان سب کو خطاب ایک ہی صیغے سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پورے مکی قرآن میں یہ خطاب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سورہ حج میں آیا ہے، لیکن سورہ حج کا میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، میرے نزدیک وہ آیات مدنی ہے، اللہ اعلم۔ لیکن 2 مقامات پر خطاب جو آیا ہے بہت محبت بھرا۔ ایک جگہ آیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، گناہ کیے ہیں، غلط حرکتیں کی ہیں، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آج ہی اپنا رخ درست کر لو، اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر۔ یہ بہت امید افزا پیغام ہے، بہت امید افزا پیغام۔ کوئی پرواہ نہیں اگر زندگی گزری ہے غفلت میں اور غلط کاموں میں، کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہی سچی توبہ کرو، سچے دل سے ایمان لاؤ، اپنا رخ سیدھا کر دو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور یہ کہ سارا پچھلا حساب صاف ہو جائے۔ بہت ہی امید افزا۔ یا پھر دوسرا مقام یہ ہے جس میں وہ لوگ جو کہ پس رہے تھے چکیوں کے اندر، تشدد سخت قسم کی ان پر جو ہے وہ اظہار ثانی ہو رہی تھی۔ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فیاہ فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ یعنی تم ارتھ باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو کہ مجھے رہنا تو یہی ہے، یہاں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے تابوت کی بندگی کروں گا۔ بندہ مومن ارتھ باؤنڈ نہیں ہے، زمین کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ ہر ملک ماس کے ملک خدا ہے۔ آفاقیت جو ہے وہ در حقیقت ایک بندہ مومن کے مزاج کا جزو ذاتی آفاقیت۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جب علامہ اقبال پر کبھی نیشنلزم جو ہے اس کا جادو چل رہا تھا تو ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا کا انہوں نے ترانہ گایا تھا، لیکن جب وہ اس تنگ نائے سے نکلے ہیں اور جب وہ آفاقیت ان پر آئی ہے اور امت مسلمہ کے ہولی خواہ بن کر وہ کھڑے ہوئے قافلہ امت کے، تو پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیاہ فاعبدون، اصل شے یہ کہ میری بندگی کرنی ہے، جہاں نہیں تو وہاں نہیں تو کہیں اور، بجائے اس کے کہ زمین کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ میرے ساتھ جڑنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے، وطن کو خیر بات کہو، آباء و اجداد کی سرزمین سے کسے محبت نہیں ہوتی، جہاں آباء و اجداد کی قبریں ہیں، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، جہاں اس کی جوانی گزری ہے، کس کو محبت نہیں ہوتی، لیکن چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی محبت غالب آئے گی تو پھر یہ سارے رشتے جو ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، جب وہ تلوار لا الہ الا اللہ کی آتی ہے ان سب کو وہ بتان وہم و گما قرار دے۔ اب یہی ہے در حقیقت وہ آج جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اسی میں اشارہ ہجرت کی طرف آ گیا۔ اور سب سے پہلے تو حضور نے اب یہ اجتہاد تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ عام مسلمانوں کو اجازت دے دی جن پر عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا تھا، زندگی اجیرن ہو گئی تھی، کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک عادل اور انصاف پسند حکمران تھے نجاشی۔ اسی کے حوالے سے پھر آپ نے اپنے لیے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش جو ہے وہ بھی چونکہ یا آج تو آ چکی، وجہ سے ایک اعتبار سے ہجرت کی اجازت مل چکی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیاہ فاعبدون، ظاہر بات ہے کہ ان میں خود محمد رسول اللہ بھی تو شامل ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے لیے جو اشتہار کیا وہ طائف کا رخ کیا آپ نے، لہذا طائف کی طرف آپ کا جانا جو نتیجے کے اعتبار سے لا حاصل رہا، بلکہ یہ کہ 10 برس میں جو سختی ذاتی طور پر حضور پر مکے میں نہیں ہوئی تھی وہ 10 دن میں طائف میں ہو گئی۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ پہلی ہدایت پر مشتمل ہے کہ تم زمین سے نہ بدھو، مجھ سے بدھو، مجھ سے۔ آگے چلیے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا کیا ڈر، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، وہ تو آنی ہی آنی ہے، لہذا موت کا خوف دل سے نکال دو۔ یہ ہے در حقیقت کسی انقلابی انسان کے لیے بڑی اہم بات، بہت اہم بات، کہ موت کے بارے میں جو تصور ہے وہ جب خاص طور پر ایک بندہ مومن تو سمجھتا ہے موت کیا ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے کہ دم لے کر، یہ معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، ہم اس کو انتقال کہتے ہیں، منتقل ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہونا ہے۔ لہذا بندہ مومن کے لیے تو موت کا خوف کا کچھ سوال ہی نہیں۔ اسی لیے بہت عمدہ شعر کہا ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا جائے۔ جس شخص کو امید ہی موت سے ہو کہ موت کے بعد جو ہے مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اللہ میرا محبوب ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، تو اس کے لیے اور کس شے کے اندر خوف رہ جائے گا، کس چیز سے مایوسی ہوگی
سب سے زیادہ تو انسان کو پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں تو صورت یہ ہے کہ نشان مرد مومن باتوں کو جو مر غائب تبسم مطلب ہے، مرد مومن کی تو نشانی ہی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ آج اپنے محبوب سے لقاء جو ہے اس کا وقت آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی لیے کہا گیا ہے کفا باللہ واعظہ بھی کہا گیا، اور کفا بالموت واعظہ اور کفا بالموت حافظہ۔ موت سے بڑی محافظ اور کوئی نہیں۔ موت کا ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، لاکھ میرے دشمن چاہے کہ مجھے مار دیں، موت کے اس وقت سے پہلے وہ موت نہیں میری آ سکتی، گویا کہ وہی موت میری حفاظت کر رہی ہے کہ وہ موت ابھی مشیت ہے، اس میں اللہ کے حکم میں، اللہ کی مشیت میں 10 سال بعد آنے والی ہے، تو آج کیسے آ جائے؟ کون لے آئے گا موت کو؟ کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کفا بالموت واعظہ تو ہے ہی ہے کہ موت کافی ہے واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ انسان یاد رکھے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ کتنے آپ نے عیش و آرام اور کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ آپ نے جو ہے وہ چارپائیاں کیوں آج کل تو مسیریاں ہوتی ہیں، بیڈس ہوتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی بیڈس ہوتے ہیں، وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا کیا کچھ اپنے بیڈ روم میں، اور آج کل تو جو ہے وہ باتھ روم ایسے بن رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ڈرائنگ روم کا سائز ہوتی ہے وہ تو باتھ روم ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے کہاں سے، فرانس سے اور یہاں سے اور وہاں سے، اور سونے کے بنے ہوئے اور فلاں چیز کے بنے ہوئے، پھر دکھایا جائے جانا تو ہے، کیا قبر میں لے جاؤ گی؟ کیا وہاں بھی کوئی باتھ روم اسی سائز کا تمہیں مل جائے؟ تو موت جو ہے در حقیقت کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت حافظہ، حفاظت بھی در حقیقت موت کر رہی ہے کہ ایک وقت معین سے پہلے اس کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ آگے چلیے ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، لوٹا دیے جاؤ گے، بالآخر ہمارے پاس آؤ گے۔ اب اس میں اہل ایمان کے لیے تو نوید جاخزہ ہے، وہ تو اسی کی تو توقع رکھتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ، وہ تو یہ ان اللہ الہ، جس کی بھی امیدوار جو بھی ہے اس طرف سے ملاقات کا، تو اسے جاننا چاہیے کہ وقت تو آ کر رہے گا، اور اسی میں تحدید ہے، دھمکی ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، غلط کاروں کے لیے کہ آخر وہاں پہنچو گے جہاں وہ تمہارے ساتھ محاسبہ ہوگا، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل پر کاربند رہیں گے، ہم انہیں لازماً ٹھکانہ دیں گے جنات کے بالا خانوں میں، جو جنتیں ان کے بھی بالا خانوں کے اندر انہیں جگہ دیں گے، ان کے نیچے سے ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یقیناً یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اس آیت میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ عمل صالح جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو اس کا ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ عمل صالح سے مراد زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ پابندی سے پڑھنا، یا نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ سب کے سامنے آئے گا، یا یہ کہ نفلی روزے رکھنا۔ عمل صالح جو ہے عبادات کے حوالے سے ہمارا تصور جو ہے اس عمل صالح کا وہ محدود ہو کر رہے گا۔ غور کیجیے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ابھی نہ 5 وقت کا نماز ہے نہ روزہ ہے، ٹھیک ہے رات کی نماز تھی وہ صحیح تھی، لیکن اصل جو شے تھی اس وقت وہ کیا تھی؟ قبول حق کا اعلان، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہو کہ میں لایا ایمان اللہ پر اور ڈٹ جاؤ۔ ایک بندو نے پوچھا حضور سے کہ حضور یہ لمبی چوڑی باتیں تو میں تمہیں یاد رکھ سکتا ہوں، تو ایک بات بتا دیجیے جس کو میں پلے باندھ دوں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم جاؤ۔ اب استقامت میں قیامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کا ہر حکم مانو، دل و جان سے اس پر فدا ہو جاؤ۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ مقام عاشقی تو کچھ اور ہے، نوری سیدہ بھی خواہی جب خاکی بے اللہ خواہی، چنا خدرا دیے داری کے بائی بے نیازی ہاں، شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، اپنی جان دے کر اپنے خون سے اللہ کی شہادت دو، اللہ کی توحید کا اعلان کرو، یہ ہے۔ لہذا استقامت میں سب آ گیا، صبر بھی اس پر ہو، توکل بھی اس پر ہو، بھروسہ سارا اس پر ہو، جو اس کی طرف سے آئے ہر چیز ساتھی ماریخ عین الطاف، جو میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس کا کرم ہے،
نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیزن، سرے دوختہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. لہذا یہ ساری چیزیں استقامت میں داخل ہیں. سورہ تغابن جو ہے اس کا جو دوسرا رکن ہے در حقیقت وہ ایمان کے ثمرات اور نتائج اور لوازم جو ہیں ان کی تفصیل کریں. وہ یا کہ اس وقت ہم مندرج ہیں، ہمارا تصور نہیں بلکہ یہ کہ اس وقت کا تصور کیا تھا. ایمان لائے، اس پر ڈٹ گئے، اب مسائل آ رہے، تکالیف آ رہی ہے، جھیل گئے، پھر دعوت دے رہے ہیں اسی کی، چاہے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور چاہے گردن میں رسی پڑی ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہے حضرت بلال پہ، لیکن احد الاحد احد الاحد آواز یہ نکل رہی ہے، ایک ہی کو مانگتا ہوں اور ایک ہی کا علاج کروں. یہ ہے استقامت. تو پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے اقامت دین کا، تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے. 313 نہتے کھڑے ہو گئے تھے، 1000 کیلو کانٹے سے لیس ہو، بڑے مسلح تیاری کر کے آئے ہوئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ پیش آ جائے گی. یہ تو اصل میں نکلے تھے مدینے سے کہ ایک جو تجارتی قافلہ ہے اس کا راستہ روکنا ہے. لہٰذا نہ کسی نے ہتھیار لیے، یہ نہیں تھا کہ ہتھیار تھے ہی نہیں، مدینے میں تھے، لیکن یہ کہ وہ کسی نے استعمال کیا ہی نہیں. شاید تلواریں بھی چل کے پاس تھی، 2 گھوڑے تھے کل، وہاں 100 گھوڑوں کا جو ہے وہ رسالہ سامنے سے کھڑا نظر آ رہا تھا. کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن کھڑے ہو گئے، جان ہتھیلی پکڑ کر اللہ کی مدد آئی. تو یہ ہے اصل میں عمل صالح کی اصل جو مطلوب ہے کہ دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور ہر جب آدھا بات ماں کشتی درا بندہ تیل، اب جو ہو سو ہم نے اپنی کشتی جو ہے وہ دریا میں ڈال دی. اب یہ کشتی تیرتی ہے تو اب تیرے، یہ ڈوبی ہے تو اب ثابت ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ کشتی کو چھوڑ کر جان بچا کر ہم پہ نکل جائیں، جیسے کہ طارق بن زیاد نے کیا تھا، اسپین کے ساحل پر اتر کر اور اپنے جہاز میں ڈال دیا. طارق جبر کنارے انظر سفینہ سو مفتن تارے تو رہے اپنو خرد خطاس. لیکن اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا، ہر ملک کے ماں کے ملک ہے خدائے ماں. اب ہمیں اپنے وطن کہاں جانا، بس یہی وطن ہمارا ہے. کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. اب یا اللہ تعالیٰ تخت دے گا تو یا تختہ دے دے، یا موت آ جائے، یہیں پر شہادت کی موت نصیب ہو. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم. یہ جو ہے عربی زبان میں کسی وعدے کے لیے اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام فتح زبر کے ساتھ اور پھر نون مشدد، اور یہ اس صورت کا خاصہ ہے. پہلے رکوع میں بھی کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جو ہے وہ دیکھ کر رہے گا کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں، دودھ پینے والے مجنوں ہیں. آزمائشوں ہی سے تو بات جو ہے پہچان ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہوگا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تو صاف کر دے گا، علیحدہ کر دے گا کون واقعتاً اہل ایمان ہے، کون منافق ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. جو صحیح مومن ہوں گے انہیں ہم داخل کریں گے بہت اپنے نیک بندوں میں، انہیں تو صدیقین اور شہداء اور انبیاء اور صالحین کی جو ہے وہ معیت نصیب ہوگی. اسی طریقے سے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس ایک رکوع میں سورہ عنکبوت کے یہ صیغہ جو ہے اتنی مرتبہ استعمال ہوا، اور اسی کے پر یہ جو آخری حصہ جس میں بھی 2 مرتبہ یہ صیغہ لَنُبَوِّئَنَّهُم، ہم لازماً بلا شک و شبہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے غرفات جو ہے جنت کے، من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ اور یہ عمل کرنے والوں کا، یہ عمل کرنے والے وہی جس کا میں تصور آپ کو دے چکا ہوں. عمل عربی لفظ زبان میں لفظ آتا ہے مشقت طلب کام کے لیے. 2 الفاظ الگ الگ، فعل کے معنی بھی کام اور عمل کے معنی بھی کام. فعل اور عمل میں فرق کیا ہے؟ فعل غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمل ارادے کے ساتھ اور مشقت جھیل کر کوئی کام کرتا ہے عمل. اسی لیے عاملہ کا لفظ آتا ہے کوئی جو بہت تھک گیا ہو کام کر کر کے، مشقت سے چہرہ اترا ہوا ہو، تھکان سے اس کا جو ہے وہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آخری پارے میں یہ لفظ آیا عاملہ، یعنی بہت ہی جد و جہد کے بعد جو ہے انسان ایگزاسٹڈ حالت کے اندر. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ الَّذِینَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اب ان عاملین کے 2 اوصاف ان کی تھوڑی سی وضاحت میں کر بھی چکا ہوں. وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں.
یعنی جو کچھ رب کی طرف سے آئے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یہ سورہ تغابن میں آیت آ چکی ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہا، جو بھی آ رہی تکلیف آ رہی، ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ کہ ابو جہل کو عزت ہے اللہ کا اس وقت، اگر اس میں رب نہ ہو تو ابو جہل کا ہاتھ چھل ہو جائے، وہیں کا وہیں رہ جائے، وہ کوڑا مار ہی نہیں سکتا۔ لہذا جو بھی کسی بھی پردے میں آ رہی ہے، جو شے آزمائش آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے ہر ساقی ہمارے سہنے الطاف، اس کے اوپر کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، بلکہ یہ کہ اس میں انسان صبر کرے، جھیلے، برداشت کرے اپنے رب کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجیے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے۔ لہذا صبر جو 32 صورتیں ہیں ان میں بہت مرتبہ یہ حضور کے لیے واحد کے سینے میں آیا، وَاصْبِرْ 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 لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بار بار آتا صبر کی۔ پھر جب وہ جماعت کی ایک شکل بن گئی تو جماعت کے سینے میں آیا، الَّذِينَ كَانُوا الَّذِينَ صَبَرُوا وَكَانُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا صبر بھی تھا اور ان کا توکل سارا اللہ پر تھا۔ یعنی جو بھی محنت وہ کرتے ہیں دعوت دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، جد و جہد اپنی سی جان مار رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دائیں بائیں کہیں سے کوئی راستہ نظر آتا ہے، جو میں نے پچھلی مرتبہ 2 الفاظ استعمال کیے تھے، ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کوئی پتھر بھی جو ہے آپ اٹھا کر اس طرح نہ دیکھیں شاید اس کے نیچے سے کچھ نہ برابر ہو جائے، جو بھی امکان ہے اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور یہ کہ لک انکاؤنٹرز، آل دی لک انکاؤنٹرز جو ہے اس کے اندر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن توکل اللہ، کوشش ہماری ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی انقلاب برپا ہو جائے، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے، ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہاں تم اپنی محنت سے، اپنے اشار سے، اپنی قربانی سے، اپنی مشقت سے تم اپنے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ اپنے لیے تم حاصل کر رہے ہو، تمہاری عاقبت سنور رہی ہے، تمہارے لیے جنت میں غرفاً جو بالا خانے ہیں ان کا اہتمام ہو رہا ہے، انہیں سجایا جا رہا ہے، انہیں فرنش کیا جا رہا ہے، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن یہ کہ کسی شے کا نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اللہ چاہے۔ اس میں تو حضور سے بھی جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے کہ جلدی ان کا جو ہے حصہ چکا دیا جائے، اس لیے کہ کب تک ان کی رسی دراز کی جائے گی، کیسے کیسے یہ مجھے ستا رہے ہیں، کس کس طریقے سے انہوں نے اہل ایمان کو چکیوں میں پیسا ہوا ہے، تو کیوں نہیں ان کی رسی اب جو ہے مزید دراز نہ کی جائے، کھینچ لی جائے۔ نہیں آپ جلدی نہ کریں، ولا تعجل علیہم، علی مخالفت کے لیے آتا ہے، ان کی مخالفت میں یا ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہمارے اپنے فیصلے سے ہوگا جو بھی ہوگا، کس کو ہمیں کتنی مہلت دینی ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اب جو آخری 5 آیتوں کا جو یہ مجموعہ ہے، ان میں جو آخری آیت آ رہی ہے بہت ہی پیاری ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی چوپائے تم زمین میں دیکھتے ہو چلتے ہوئے یا زمین پر ڈیگتے ہوئے جانور، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر عین پتھروں کے اندر بھی کوئی جاندار جو ہے کیڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی دے گا۔ تمہیں یہ کیوں ڈر ہے کہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہم چلے جائیں مکے کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں ہمارا کوئی معاش کا سلسلہ ہے یا ہمارا دھندا ہے یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اب چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے ہماری معاش کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ وہ پہلے سے آپ نے ریزرویشن کرائی ہوئی اور آپ جا رہے ہیں امریکہ اور وہاں پر جو ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا جو سواگت کرنے والے بھی آئیں گے، استقبال بھی نہیں۔ یہ تو بالکل یہ سمجھیے کہ ان دی ڈارک، ایبسولوٹ ڈارکنیس کے اندر آدمی بات نکل کے چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے بار برابر ہی کثر رہ گئی چیزاں۔ اگر وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی وہ آیات پڑھ کر نہ سنائی ہوتی تو نجاشی سے خاص دوستی تھی عمرو بن العاص کی، بعد میں وہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہے صحابہ میں سے ہے۔ اس وقت وہ گئے تھے قریش کے سفیر بن کر کہ واپس لائے اپنے بھگوڑوں کو، ان کے نزدیک کو بھگوڑے تھے، کیونکہ ہمارے بھگوڑے ہیں، اور ان کی دوستی تھی نجاشی سے۔ اور ابو جہل نے ان سے یہی کہا تھا کہ تمہارا اس کے ساتھ جو ہے دوستانہ ہے، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں لے آؤں گا واپس، پورے اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہاں جا کر جب کہا یہ ہمارے بھگوڑے یہاں آ گئے، انہیں واپس کیجیے، تو اس نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے لوگوں کو جانا چاہیے واپس، لیکن پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے پھر جو کہا کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بتایا تھا
کہ وہاں ایک بادشاہ جو ہے بڑا انصاف پسند ہے، بہت عادل ہے، نیک ہے، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تب اس نے کہا اچھا تم کہو کچھ اپنی صفائی پیش کرو. خاص طور پر عمرو بن العاص نے کہا تھا کہ یہ آپ کے یہ جو عیسیٰ جن کو آپ خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، یہ نہیں مانتے. گویا کہ اس کی جو بھی عصبیت تھی مذہبی عیسائی ہونے کے ناطے اسے پوری طرح بھڑکایا، اس نے یہ نہیں مانتے اسے. لیکن یہ کہ جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اب یہ اللہ نے کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں انسانوں کے جو دل ہے جدھر چاہتا پھیر دیتا اس کے اوپر کیفیت ڈالی. اس نے کہا کہ جو کچھ اس میں عیسیٰ کا بیان ہوا ہے عیسیٰ دن کا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں، یہی حقیقت ہے. لہذا ان سے کہا ان تمام مہاجرین سے یہاں رہو اطمینان سے جب تک چاہو کوئی، بلکہ کہا عمرو بن العاص سے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی تم پیش کر دو میری خدمت میں تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہاں پر ایک جگہ بنا دی گئی، یعنی حضور کے غلام وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. حضور خود طائف گئے ہیں تو جو حضور کے ساتھ ہوا بھی معلوم. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا معاملہ ہے، حبیب رب العالمین ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جو بھی آئے ہر کے بعد آباد ماں کسبی درا بندہ میں، اور ہم نے تو اپنی گردن جھکا دی ہے. اب جو بھی ہمارا پروردگار ہمارے لیے اڈیل دے ہمارے پیالے میں اس کا کرم ہے، چاہے وہ آزمائش ہے اور چاہے وہ آسائش ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی ہیں یہ چوپائے تم دیکھتے ہو زمین پر کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ يرزقها وإياكم، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. وہ اپنے ہر بندے کی ضروریات سے واقف ہے، مجھے معلوم ہے کس کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی. وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی نرشمنٹ کا اس کی جو ہے پرورش کا بندوبست ہو سکے. تو وہ جانتا ہے سمیع علیم. اسی قسم کے الفاظ ہیں اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. مواعظ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے مواعظ، کیونکہ حضور کے مواعظ زیادہ محفوظ نہیں رہے اور حضور نے زیادہ مواعظ جو ہے اپنی طرف سے کہے بھی، بلکہ یہ کہ آپ تو جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے. قرآن سے بہتر بات کون سا ہوگا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ آج تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے. حضرت مسیح کے مواعظ جو ہے سرمن آف دی ماؤنٹ، بہت اونچا واعظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الفاظ آتے ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو کہ کیا کھائیں گے. تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ وہ بوتی ہیں، نہ کاٹتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی وہ صبح خالی پیٹ اپنے بلوں سے اور اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں. تو جو تمہارا رب، تمہارا آسمانی باپ ان جنگل کی چڑیوں کو کھلا رہا ہے، کیا تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی شوشن کو دیکھتے ہو، نہ وہ کہیں کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، نہ کہیں کپڑا بناتی ہے، لیکن پھر بھی جو جس قدر اعلیٰ اور نفیس اور خوبصورت لباس تمہارے رب نے اسے پہنایا ہے، سلیمان بھی اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا. ان پھولوں کو لباس کو دیکھو، کیا سلیمان کے پاس ویسا لباس تھا علیہ السلام. لہٰذا کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اس کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی تو پہلی آیت ہے. اس زمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے لیے. تو کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اب یہ بھی ایک پڑتی ہے ایک کارٹون کے لیے. فرض کیجیے کوئی شخص امریکہ میں ہے، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر جا کر دین کی خدمت پاکستان میں کروں تو زیادہ مؤثر کر سکوں گا. وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل ایک اجنبی عالم ہے، ایک قوم ہے، اس کا غلبہ ہے، وہاں پر بھی کام تو دین کا ظاہر بات ہے. وہاں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں تو انہوں تو وہی کام کرنا ہے، وہ یہاں آ کر مفید نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو چاہے وہاں کے گورے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، یا وہ افرو امریکن ہیں، کالی رنگت کے لوگ ہیں، وہ ایمان لائے تو وہ تو وہیں کے لوگ ہیں، سنز آف دی سوائل ہیں، انہیں تو وہی کام کرنا ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ پاکستان سے گئے ہیں، اگر ان کی کمٹمنٹ اتنی گہری ہو جائے، یہ اگر بہت بڑا ہے، ویری بگ اف، اتنی کمٹمنٹ گہری ہو جائے کہ اب زندگی وقف ہے اسی کام کے لیے، دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، جو صلاحیت ہے، جو میرے اندر قوت کار ہے، جو مہلت عمر اللہ نے دے رکھی، کہاں انویسٹ کروں؟ یہی تو ہے. انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ یہی چند چیزیں تو ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ،
ہر انسان جو ہے صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی اپنی توانائی زیادہ بیچ رہا ہے، انجن ہو رہا ہے، کشتی چلا رہا ہے، توانائی بیچ رہا ہے. کوئی اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے. ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، مریضوں کو دیکھ رہا ہے تو اس سے لکھ رہا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت ہے جو بیچ رہا ہے. لیکن ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. فبائع نفسہ، اپنی جان جو ہے کھپا رہا ہے، انویسٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے سوچنا چاہیے کہاں انویسٹ کریں. اب اس میں آدمی سوچے یہاں کی آسائشیں، یہاں کے آرام، یہاں کی سہولتیں، ہم عادی ہو چکے ہیں، وہاں جا کر پتہ نہیں کیا ہو. کاروبار بھی اکثر و بیشتر جو باہر سے آ کر وہ پونجی لے کر یہاں آتے ہیں، کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پونجی ڈوب جاتی. یہاں کے حالات ہی اور ہیں، وہاں کے حالات اور ہیں. وہ یہاں کے حالات میں کام کرنے کے عادی ہی نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے یہ سمجھ کر کہ شاید صرف پیسے سے اور لوگوں پر اعتماد کرتے کہ شاید دیانتداری کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو وہ تو اس قوم سے اٹھ چکی، دیانتداری اٹھ چکی. منافقت کا یہاں پر قبضہ ہو چکا ہے. میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، اس کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صداقت دیانت ختم ہوئی. وہ تو شاذ کہیں ہوں گے جن کے لیے آپ یہ سمجھے کہ صداقت اور دیانت اور ایفا رحم یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں. شاذ ہوں گے، انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں. لہذا ہوتا یہی ہے کہ باہر سے آ کر جو ہے وہ پونجی لٹا کر پھر واپس جاتے ہیں. یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے لیے تیار ہو کہ چاہے پھاقا آ جائے، لیکن یہ کہ اب مجھے کیونکہ دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے میں اپنی پونجی یہاں انویسٹ کروں تو زیادہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ اس کے لیے تیار رہے، تو اس کے لیے یہ آیت کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے بعد جو ہے یہ 5 آیتیں تو ایک گروپ کی شکل میں آئی ہیں یہاں. پھر اسی بات کو اور زیادہ واضح کیا، جیسے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو ایک دن تو جان دینی ہے، موت تو آئے گی اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اب جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں اور جو اللہ کے پاس واپس جانے کے بعد گزاریں گے، ان میں تناسب کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے دماغ میں ایمان بالآخرہ ہے بھی، تو کچھ ایسے ہے جیسے ایک کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے ساتھ ضمیمہ لگا ہوتا ہے. اصل کتاب جو ہے 200 صفحے کی، 400 صفحے کی، ضمیمہ 2-4 صفحے کا، 6 صفحے کا. یہ تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. آخرت کو جو مانتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ڈھکوسلا کہتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے. اصل کیا ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ زندگی مقدمہ ہے کتاب کا، دیباچہ ہے. اصل کتاب جو ہے 400 صفحے وہ تو بعد میں کھل گئے، موت کے بعد ہے اصل زندگی. بلکہ یہ کہ یہ 10-15 صفحے کا دیباچہ اور 400 یا 600 صفحے کی کتاب میں بھی کوئی نسبت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں. ایک انفائنائٹ ہے، ایک فائنائٹ ہے، ایک لامحدود ہے، ایک محدود ہے، نسبت تو ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی جس پر تم ریجھے ہوئے ہو، جس کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کر رہے ہو. نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا آخرت کے مقابلے میں. when you compare the two، ورنہ یہ زندگی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے. اس سانس کے ساتھ سبحان اللہ کا لفظ اگر آپ کی زبان سے نکلا ہے تو آپ نے جنت کے اندر ایک بوٹا جو ہے بو لیا ہے اپنے لیے، ایک ایک سانس. لہذا زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں رکھ لیں گے تو کچھ بھی نہیں. کھیل تماشا ہے. کیا یہاں کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ ہوگا 30 برس رہ لے گا، 40 برس رہ لے گا، پھر بڑھ کے زمین میں جائے گا. جیسے ڈرامے میں کسی کو بادشاہ کا رول ملا ہوا ہے، 3 گھنٹے تو وہ بادشاہ ہے، لباس پاسرا اس نے پہنا ہوا ہے. جب وہ ڈرامہ ختم ہوا وہ سارا لباس سے بعد اتر کر اب وہ بھی وہ عام آدمی ہے. جیسے کوئی فقیر تھا تو وہ فقیر نہیں ہے، کوئی بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ نہیں. فرق صرف یہ کہ یہ 3 گھنٹے میں کھیل ختم ہو جاتا ہے، یہ 30 برس میں ختم ہوتا ہے. تو یہ تو صرف جو ہے کوانٹیٹیو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں. کھیل ہے، تماشا ہے. نہ یہاں کا بادشاہ ہے، نہ یہاں کا فقیر ہے، نہ یہاں کی کامیابی ہے، نہ یہاں کی ناکامی ہے. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا. چاہے دنیا میں بادشاہ بنا رہا ہو اور دنیا میں ناز و نام میں پلا ہو، اگر وہاں جہنم میں جھونک دیا گیا تو برباد ہو گیا. اور یہاں چاہے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملی ہو، کوئی کٹیا میں زندگی گزاری ہو، کوئی اوپر جو ہے ڈھنگ کا کوئی گھر بھی اور چھت بھی اس کے سر پر نہ رہی، کوئی دنیا میں اسے جانتا تک نہ ہو، بالکل گمراہ. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے، اتنے حقیق لوگ ہیں. کوئی کسی محفل میں جانا چاہے تو لوگ انہیں ویلکم نہ کہیں، باہر نہ پا سکیں. یہ لوگ جو ہے کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی سنے ہی نہ. ہوتا ہوں تم جو سفارش کرنے آئے ہو.
لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر جھوٹے سے بھی بھول کر بھی کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ اللہ کا فرق ہے. فقراء صحابہ میں سے جو لوگ تھے ان کا کیا مقام تھا، اکثر و بیشتر لوگ نہیں باتیں. ہم جو ہے جو بڑے صحابہ بھی جلیل القدر ہیں، جو بڑے زیادہ باحیثیت تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور ان کے درجات بھی ہیں یقیناً بہت بدل. لیکن جو فقراء ابو الدرداء کو کون جانتا ہے؟ ابو ذر غفاری سے کچھ لوگ واقف ہو گئے اس لیے کہ ان کے حوالے سے کمیونسٹوں نے ذرا ایک بات کافی پھیلائی، اس لیے لوگ واقف ہو گئے، ورنہ کون واقف ہو سکے؟ ابو ذر غفاری، ابو الدرداء، یہ کون لوگ تھے؟ یہ فقراء صحابہ میں سے. بہرحال اس وقت نہیں ہے، میں عرض کرتا کہ ایک واقعہ خاص طور پر ان کا جو آتا ہے سیرت میں. لیکن یہ کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہیں. یہ ریجھے ہوئے دنیا پر، یہ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس میں گم ہو کر رہ گئے ہیں. سارا وقت، ساری توانائی، ساری سوچ بچار، ساری بھاگ دوڑ اس کی دنیا، اس میں گم ہو کر رہ گئے. لیکن یہ ہے کہ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اصل میں تو آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی ہے ہی وہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آخری آیت میں پھر وہی صیغہ جو ہے مشدد نون کے ساتھ اور لام مفتوح کے ساتھ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، چاہے کہیں انہیں راستہ نظر نہ آ رہا ہو، راستہ کھول کر دیں گے ان کے لیے. ہم انہیں ہدایت دیں گے، راستے کھولیں گے ان کے لیے، اپنے راستے جو ہیں ان کی ہدایت دیں گے، ان کی طرف رہنمائی کریں گے. اب آپ سوچئے کہ حضور کے لیے مدینے کا راستہ کس نے کھولا؟ حضور تو ابھی گئے بھی نہیں، آپ کو خیال بھی نہیں آیا. 6 افراد حضرت کے ایک سال ایمان لے آئے، اگلے سال 12، اگلے سال 72، بیعت ہو گئی، قول و قرار ہو گیا، دارالہجرت بن گیا. وہاں حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں آپ کے زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا اعلان ہو رہا. 3 دن آپ جو ہے 3 دن رات غار ثور میں پہنچ رہے. کس نے کیا؟ اللہ راستہ کھولتا ہے. اس اعتبار سے یہی صیغہ آیا ہے قرآن مجید میں. جب وہ جد و جہد اقامت دین کی اگلے سے اگلے مرحلے میں آئے گی تو فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولینصرن اللہ من ینصرہ، اور لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے دین کے لیے اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس کے لیے تو تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تن من دھن لگاتے ہیں، دنیا کے اعلیٰ کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو جو ہے تج دیتے ہیں، اور وہ روکھی سوچی پر گزارا کر کے جو اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ چپتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. نتیجہ نکلے نہ نکلے سے کوئی پرواہ نہیں. ہمارے لیے نتیجہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو بونس ہے، اگر ہو جائے کامیابی تو یہ بونس ہے، یہ اضافی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ تو اصل کامیابی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا نجات پا جانا، اللہ کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو کیا کہہ دیں، یہی سب سے بڑی کامیابی. ذالک الفوز العظیم، سورہ صف میں بھی جو کہا گیا ہے ذالک الفوز العظیم کے بعد فرمایا گیا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ ہمارے نزدیک بونس کے درجے میں ہے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، اصل تو اہمیت ہے آخرت کی. لیکن یہ کہ جو تمہیں محبوب ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے، تو اے محمد کے ساتھیوں اب تمہیں بشارت ہے کہ اب فتح قریب ہے. اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سخت ترین امتحانات سے جب کہ حضور کے صحابہ کی جماعت گزر چکی تھی کامیاب ہو کر، تو پھر انہیں یہ خبر دے دی گئی کہ اب جو ہے ایک دوسری اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اب فتح آیا چاہتی ہے، تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ یقین بھی ہو انسان کو، میری زندگی میں نہ صحیح اگلی نسل میں صحیح ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی، رنگ لائے گی. ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد لوگ اپنی جانیں دیں گے، اپنی خون اور اپنی ہڈیوں کا چورا جو ہے اس کی بنیاد کے اندر ڈالیں گے، پھر یہ عمارت کھڑی ہوگی. ہونی تو ہے، جس کی خبریں جو ہے صحیح احادیث کے اندر آئی ہیں کہ قیامت سے قبل پھول دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کل روئے ارضی کے اوپر قائم ہو کر ہونی تو ہے. اب یہ کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اپنا تن من دھن وقف